بانٹ لو ہر خوشی، ہاں یہی ہے عبادت، یہی بندگی، شان رمضان کی رونق رہے کو بکو۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی بات. پھر علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ بظاہر تو قرائن لگتے ہیں کہ انشاءاللہ 30واں روزہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس صورت میں ممکنہ طور پہ آخری نشست بھی ہو سکتی ہے آج یہ شان سے انشاءاللہ. لیکن وہ پچھلی دفعہ کے بعد میں بڑا محتاط ہو گیا تھا. پچھلی دفعہ میں بڑا یقین تھا، اس لیے ہم نے کلوز ہی نہیں کی تھی نشریات کہ جی کل ملتے ہیں. وہ رات کو 12 ساڑھے 12. ہم تو تراویح پڑھ کر بھی فارغ ہو چکے تھے، دعائیں کر کے بھی فارغ ہو چکے تھے. ہاں ہم وہ شان علم کے لیے کوئز کے سوالات بنا رہے تھے صبح کے سحری کے، اس کے اتنے میں وہ آگے بند کہ بھائی تو یہ چاند نظر آ گیا. میں ذرا مذاق کر رہے ہیں واقعی، تو اس لیے میں ذرا کہ بھائی ممکن ہے کہ آج یہ آخری نشست ہو. دیکھیے اللہ کرے انشاءاللہ ذرا مفتی صاحب نے ایک اور روزہ. سیکنڈ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کی کرامت دیکھی کہ آپ نے 29ویں روزے پہ وائنڈ اپ والی گفتگو کی. میں حیران تھا، کوئی دور دور تک کوئی اثر نہیں گیا تو حیران ہو گیا. ہم نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے، تو انشاءاللہ نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ کہا ہے نا ہم نے، اگر اللہ چاہے گا تو. اس سے ایک یہ بھی میسج آتا ہے بھی ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں ہر طرح کی صورت ہے. صحیح ہے. جناب قبلہ علامہ ارشاد سعیدی صاحب تشریف فرمائے، مفتی سہیل رمضی صاحب تشریف فرمائے، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے، علامہ مولانا محمد رضا دودینی صاحب تشریف فرمائے. سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. آپ لوگ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے ٹویٹر آئی ڈی پہ وسیم بدامی WASEEMBADAMI. ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. اور جو وظیفے والا سیگمنٹ ہم نے آج کی تک بھی اسی کو مرج کر دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم وہ آخر میں وہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ. تو قبلہ پہلے تو مفتی عامر صاحب یہی، چونکہ اب بس آج سعودی عرب میں 30واں روزہ ہے، تو کل وہاں تو حتماً عید ہے کل، تو بس ذرا پہلے ان شارٹ مختصر عید کے فلسفے یا عید کے حوالے سے بتا دیجئے کہ اس دن کے بارے میں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کو عرف عام میں تو خوشی کا دن کہا جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنے والا. اچھا ہاں، ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز اوت کر گئی، یعنی لوٹ کر آ گئی. اچھا اسی سے عید ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے جس حالت پہ ہم تھے وہ حالت دوبارہ لوٹ کر آ جاتی ہے. اوکے. لیکن یہ چونکہ ایک تہوار بھی ہے، اور اس تہوار کے حوالے سے یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ بندہ جب خوشی کا دن ہو تو اس کا آغاز جس طرح زندگی کے آغاز کو اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں، تو خوشی کا آغاز بھی بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کرے. صحیح ہے. نماز عید اسی چیز کا پیغام دیتی ہے. نماز عید سے پہلے ہم جب کسی غریب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں فطرانہ دے کے، تو اس بات میں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ اگر خود خوش ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق اور دیگر بندوں کو بھی خوش کریں، کیونکہ خوشی کا دراصل احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کو خوش کر دیں تو آپ کو خوشی اور مسرت محسوس ہوگی. صحیح. تو غریبوں کی خیر و بھلائی کا جذبہ. پھر عام طور پہ یہ دیکھا کہ خوشی والے دن نا لوگ تھوڑا سا بے قابو ہو جاتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ اسراف کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے، اس سے اجتناب کریں. صحیح. نمبر دو یہ کہ اپنے معمولات کو مینٹین رکھیں، جس طرح رمضان میں آپ نے جو سبق لیے تھے، جو درس لیے تھے، تو عید کے دن کو بھی آپ ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی. انشاءاللہ. ٹھیک، اجازت ہے تو وہی لوگوں کے سوالات کو بھی ذرا ہم شامل کر لیں. بیٹا اگر آپ وہ چوتھا سوال چلا سکیں، یعنی وہ سود سے متعلق جو سوال ہے، پہلے دو سوالات ہو چکے ہیں، سود سے متعلق چلاتے ہیں. جی بسم اللہ. جناب میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ ایک بندہ 25-30 سال تو سود کا کام کرتا پیا، ہوں آ کے بعد میں کام چھوڑتا ہے. انہیں ایک مکان لیا سی 20 سال پہلا کچی بادی وہ جگہ انہیں دے دی ہوں مسجد، اتنے مسجد زیر تعمیر ہو گئی ہے، کیا اتنے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ معصومانہ سوال ہے، بڑا بلکہ سنگین ہے. ہمارے لیے تو ترجمہ بھی کیجیے گا. ہمارے لیے تو ترجمہ بھی کیجیے. اچھا ترجمہ آپ فرمائیں گے قبلہ یا میں، جیسے آپ حکم کریں؟ میں کر دیتا ہوں. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. حضرت نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک بندہ 25-30 سال سے سودی کاروبار کر رہا ہے، اور اس نے ایک پلاٹ کہیں لیا تھا، وہی 20-25 سال پہلے. آج وہ کام چھوڑ چکا ہے، لیکن اس نے اسی جگہ پر مسجد بنائی ہے، اور بس کا حکم کیا ہے؟ اس مسجد میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے یہ بیان. اچھا، اب بات یہ ہے کہ 25-30 سال کام کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دینا، چھوڑا
بہت اچھا کیا صحیح. اور ظاہر ہے کہ توبہ کر کے چھوڑا ہوگا. لیکن یہاں توبہ یہ ہے کہ جو سود کا لین دین کیا. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع فرمایا نا تو فرمایا کہ میں فلاں فلاں لعنت کو رونتا ہوں, تو وہاں فرمایا کہ سودی لعنت کو بھی اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. ہائے ہائے. اور سب سے پہلے آپ نے اپنا خاندان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے لین دین کیا ہوا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور بات اپنے خاندان سے شروع فرمائی آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو سودی لین دین کیا تو وہ تو حساب کتاب باقی رہے گا, ظاہر ہے کہ وہ ان کو واپس کرنا ہے یا کم از کم معافی کروانی ہے. تو بہرحال یہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے صحیح. اور پورا ایک تفصیل طلب ہے, تو یہ یہاں تک توبہ پوری نہیں ہوگی. توبہ کے لیے جو معاملات ہیں اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے یا ان سے معاف کروانا ہے. اب اسی پیسوں سے اگر کوئی اور کاروبار بھی کرتے تھے, یہ بھی تھا, اور پیسوں سے جو ہے نا جگہ لی, مسجد بنا لی, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, اس پر تو یہی فتویٰ دیا جائے گا کہ جائز ہے. لیکن خدا نہ خواستہ سودی پیسوں سے لیا ہے, کوئی اور پیسہ اس میں شامل نہیں ہے, تو وہاں پر مسجد نہیں بنا سکتے. میرا رب پاک ہے اور وہ پاک مال قبول فرماتا ہے, کوئی وہاں پر مسجد نہیں بن سکتی. اور اگر بن گئی ہے اور عام کسی کو نہیں پتا, لیکن فار ایگزامپل مجھے معلوم ہے کہ یہ مسجد بنی ہے اور انہی سود کے پیسوں سے بنی ہے, تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا وہاں. جس کو نہیں معلوم اور اس نے پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. جس کو پتہ ہے وہ وہاں نماز نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر. اللہ اس کا وسیم بھائی حل یہ ہو سکتا ہے, رضا بھائی بھی موجود ہیں, ذکر کریں گے. جی کہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا کہ جنہوں نے پڑھ لی وہ تو پڑھ لی, پتہ نہیں تھا. یہ تو بنوانے والے کو پتہ تھا کہ وہ پیسہ حرام کا تھا, سود کا تھا. لہٰذا اس کا حل یہ بنتا ہے کہ اب وہاں کی مسجد کمیٹی اس جگہ کو دوبارہ سے ری پرچیز کرے, یعنی فنڈز ارینج کر کے پاک پیسوں سے خرید لی جائے. جی ہاں, فنڈز ارینج کر کے وہ جگہ پرچیز کرے, اور پھر وہ پیسہ جو اس کی مد میں واپس ان کو ریٹرن کیا جائے, اور یہ سود کا پیسہ بغیر نیت کے یہ صاحب جو ہے وہ کسی بھی غریب کو دے دیں, تو مسجد کی وہ جگہ جو ہے وہ ری پرچیز کرنے سے ڈاؤٹ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں بیت اللہ کی جب تعمیر کی تھی نا قریش نے, تو وہ بت پرست تھے, لیکن ان کو بھی یہ شعور تھا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی بھی حرام کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس تعمیر کو ادھورا کیا تھا, حتیم کو تعمیر نہ کیا تھا. اس لیے تعمیر نہ کیا تھا کہ ان کے پاس حلال کی کمائی اتنی ہی تھی کہ جس سے حتیم کے بغیر باقی جگہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکتی تھی. ورنہ پیسہ بہت تھا, لیکن انہوں نے کہا اللہ کے گھر کو ہم تعمیر کریں گے تو حلال پیسے سے. آج بھی فتویٰ یہی ہے کہ حرام کے پیسے سے آپ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, پھر میں اگلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نتھنگ ٹو کنٹیسٹ. اچھا, کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی اضافہ کروں. ہاں اضافہ ایک نصیحت کا ضرور کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ آپ کے پاس کم ڈونیشن ہے, آپ پنکھا مت لگوائیے. آپ کے پاس نہیں ہے ڈونیشن, آپ رنگ مت کروائیے. آپ کے پاس نہیں ہے پیسہ, آپ فرش بھی مت بچھوائیے, بوریا بچھا دیجئے, مٹی رہنے دیجئے, چٹائی ڈال دیں. خالی زمین ہو اور اسی کے اوپر اگر آپ ایک چھپر ڈال سکتے ہیں چھپر ڈال دیں. لیکن یہ کہ یہ نماز قبول ہوگی, یہ پروردگار عالم کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن یہ ہے کہ شراب کا کاروبار کرنے کے بعد اس سے حاصل ہونے والی آمدنی, سود کا کاروبار کر کے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی, ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ پروردگار عالم کو اس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک بنایا جا سکتا ہے. مسجد زرار کی مثال ہمارے سامنے ہے نا, چونکہ غلط لوگوں نے بنائی تھی تو اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ محبوب یہاں نماز مت پڑھیے گا. اور وہ مسجد جو مسجد قبا تھی, فرمایا لمسجد اسس علی التقوی, یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے. قبلہ مفتی صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ وہاں کی انتظامیہ پاکیزہ پیسوں سے اسے خرید لے, اس کی ملک سے نکال لے, اور وہ جس نے سودی پیسہ پکڑا ہوا تھا اب وہ کہیں پر بھی بغیر ثواب کی نیت سے دے دے. صحیح. ایک سوال کا اور جواب دے رہا تھا, پھر میں قبلہ کی طرف آتا ہوں. یہ بھی بیٹا اگلا سوال چلائیے گا. بھائی جان یہ میں نے پوچھنا تھا, 127ویں روزے کے بعد اگر قرآن پاک ہم آگے کر سکیں, اگر لیٹ ہو جائے تو وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا ایک بچے کا ایک معصومانہ سوال ہے, اس کو انٹرٹین کریں. کیوں کہہ رہے ہیں 27واں روزہ تو گزر گیا ہے,
تو اس کے بعد بھی ہم قرآن پاک پڑھیں، چونکہ 27 کو ختم ہو جاتا ہے نا ختم القرآن، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس کے بعد بھی پڑھیں گے تو قبول ہو جائے گا. نہیں بالکل پڑھیں، جتنا دل چاہے پڑھیں اور پڑھیں، بڑھاتے جائیں اپنے ذوق کو بھی اور تلاوت کو بھی. پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اتنی پاکیزہ نیت کے ساتھ جو بچہ سوال کر رہا ہے، خدا اس کی تلاوت کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ مطمئن ہو کر پروردگار عالم کا کلام خدا کی بارگاہ میں پیش کرے. اب پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل کے صدقے میں یقیناً قبول کرے. بلکہ 27 کے بعد ضروری تو نہیں ہے. 27 وقت کوئی میں کہہ رہا ہوں 30ویں کے بعد بھی اگر پڑھے، یکم شوال بھی آ جائے. جی جی بالکل بالکل. ماہ رمضان کی چاند رات کو پڑھے، عید کو پڑھے، عید کے بعد پڑھے، جتنا پڑھے. ماہ رمضان میں پڑھے تو ظاہر ہے کہ شان اس کی نرالی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بعد میں تو پڑھتے ہی رہنا ہے. ہاں جزاک اللہ. تو یہ حوصلہ ہم نے کہا چاہ کی طرح حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور اس لیے خیر اب تو آخری دن ہے، لیکن ویسے بھی اگر آپ کے گھر کے نونہال بھی بچے، چھوٹے بچے بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھیجیں. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا انٹرٹین کر سکیں تاکہ ان کو بھی اگر حوصلہ افزائی ہوتی ہے صورت تو بہت اچھی بات ہے. قبلہ یہ فقہی حوالے سے نہیں، عقیقے کے حوالے سے ایک کانسیپٹ کیا سوال ہے؟ ذرا سوال چلائے گا، پھر قبلہ آپ جواب دیجیے گا، بھی سمجھائیے گا. جی 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 میرے مفتی صاحب سے سوال تھا کہ عقیقہ جو کرتے ہیں بچوں کا، وہ کرنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ اگر کرنا فرض ہے یا سنت ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل بتا دیجیے. جزاک اللہ. قبلہ جی عقیقہ کرنا سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک ہے. آپ نے حسنین کریمین کے عقیقے فرمائے، اور بیٹا ہے تو 2 بکرے اور بیٹی ہے تو 1. لیکن جتنا توفیق ہو اتنا بھی کر سکتے ہیں. اگر بیٹے کے لیے بھی بسا اوقات 2 کی استطاعت نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی نہیں کر سکا تو گناہگار نہیں ہے. جس نے کر دیا تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں آپ سے ایک اور، میں کوئکلی ایک سوال آبزرو کر کے پھر مفتی صاحب آپ سے جو ہے وہ وظیفے کی طرف آتے ہیں. اگین یہ سوال بھی بہت ہوا ہے لیکن تکرار سے آ رہا ہے، خیال ہے کہ لوگوں کے دل مائل ہے، تو اس پہ پلیز ایک دفعہ بتا دیں. یہ قضا نماز سے مدد چلا دیں ایک دفعہ پھر چلا دیں. جی جی اگلا سوال جو ہے وہی. یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے سارے روزے رکھے اور ایک ایسا شخص ہے جس نے بالکل ایک بھی روزہ نہیں رکھا، تو کیا ہم اس کو روزے دے سکتے ہیں؟ اس طرح روزے دیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایک انسان جس نے غفلت میں پچھلی نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں، پہلے نمازیں نہیں پڑھتا رہا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح. اگر جس کا جواب آ بھی چکا ہے. پہلا سوال پہلا یہ تھا کہ جی وہ ہم نے جو میں سمجھاؤں کہ جی وہ ایک بندہ ہے اس نے روزے نہیں رکھے ہیں اور کسی نے رکھ لیے ہیں، سارے رکھ لیے ہیں کچھ، تو وہ ان کو روزے دے سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ نیا ہی سوال ہے، پہلے نہیں آیا. معصومانہ سوال. معصوم. تو باقی آپ اپنی روزانہ کی استعمال کی چیزیں تو کسی کی مدد کے طور پہ ضرور دے دیا کریں، اس میں ہرگز ہاتھ نہ روکے. کہ کوئی پڑوسی اگر آپ سے نمک، آٹا، چینی مانگے تو آپ بالکل دے دیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر فرض کی ہے کہ اس نے خود کرنا ہے. نماز اس نے خود پڑھنی ہے، روزہ اس نے خود رکھنا ہے. تو کوئی کسی اور کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی کسی اور کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے. آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو نمازی بنا دے، یا اللہ اس کو روزے دار بنا دے. دوسرا سوال جو انہوں نے کیا کہ غفلت میں ہم نے جو ہے وہ روزے رکھے اور رمضان گزارے. کبھی وہ نمازوں کے حوالے تھا کہ نمازیں چھوڑ دی، غفلت میں، اب اس کا کفارہ کیا ہے یہ پوچھ رہی ہوں. تو نمازوں کا کفارہ جو ہے وہ انتقال کر جائے تو پھر استحساناً فدیہ دیا جاتا ہے. ورنہ تو نماز اگر آپ زندہ ہیں تو جتنی نمازیں چھوڑی تھیں ایک اندازہ بنائیں، کیلکولیشن کریں اور وہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ ادا کریں. آپ کے اوپر قرض ہیں، وہ جو فرض تھا آپ کے اوپر اب قرض ہے، آپ نے وہ قرض اتارنا ہے. تو آپ ایک کیلکولیشن کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اتارنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ پوری کروا دے گا. فقہ جعفریہ میں اس عنوان سے کہ اگر انتقال کر جائے تو قضا نمازیں پڑھوانا واجب ہے، ضروری ہے؟ بنیادی طور پر یقین جتنی نمازوں کا ہے، پہلے تو اپنی زندگی کے اندر جو اندازہ وہ کرے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ 2 فیگرز آ جائیں گے اس کے پاس. ایک یہ ہے کہ جس کے بارے میں اس کو یقین ہوگا کہ بھائی اتنی نمازیں تو میری قضا ہوئی ہیں، اور کچھ وہ ہوں گی کہ جن کے بارے میں اس کو ڈاؤٹ ہوگا کہ شاید اتنی بھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہے کہ 5 سال کی تو ہوئی ہیں، شاید 6 سال کی بھی نماز قضا ہوئی ہے. تو جتنے کا یقین ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ اتنی ہی نمازیں وہ پڑھ لے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اس سے بڑھا کر اگر پڑھ لے تو مستحسن ہے، پسندیدہ، اچھا ہے، ضروری نہیں ہے. جتنا یقین ہے اتنا پڑھ لے وہ کافی ہے. اب اس نے پڑھنا شروع کیا اور ظاہر ہے کہ اس پڑھنے کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ نہیں پڑھ پایا، تو یہ ہمارا ایک منفرد مسئلہ ہے کہ جس کے اندر بڑے بیٹے کی ایک ذمہ داری باپ کے حوالے سے آتی ہے
کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہیں جو اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی ہیں، جو کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، چاہے مرض کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، کسی مشکل کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، تو پھر وہ نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر آتی ہیں کہ بڑا بیٹا ان نمازوں کو یا خود ادا کرے یا کسی سے ادا کروائے، جس کو نماز اجارہ کا عنوان بھی دیا جاتا ہے۔ فقہ جعفری ہمیں ضروری ہے اور فقہ آناف میں مستحسن، ٹھیک۔ اور قبلہ آپ آخری آپ سے ذریعے کہ پھر ہم انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں بات کریں گے، وہ بھی نماز سے متعلق ہے۔ انہوں نے تو سوال اس انداز سے کیا ہے کہ جناب وہ کہاں گیا وہاں کہ جی وہ کہتے ہیں میرے 5 بڑے بھائی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتا دے کہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ آپ بس اس عنوان سے بتا دیجیے کہ کوئی بھی ایسی بات جو لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرے، عمومی طور پہ کوئی ایسی ایک بات۔ جی دیکھیے، نماز کے بارے میں تو دین کے اندر اتنی سختی ہے اور اتنی تاکید موجود ہے کہ کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اور اس میں سب سے اہم ذمہ داری آتی ہے گھر کے سربراہ کے اوپر کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ وہ نماز کی پابندی کی طرف راغب ہو جائیں، ان کی طبیعت ان کے مائل ہو جائے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے ماضی کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر احساس جگایا جائے کہ وہ توبہ کرے اور واپس پلٹے اور آج سے نمازیں پڑھنا شروع کرے۔ اور رہا دعا، تو یقیناً اس کے لیے وظیفے بھی پڑھے جائیں اور دعا بھی کی جائے، چونکہ ہدایت تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، تو وہ جب جس لمحے کسی کے لیے ہدایت مقدر فرما دیں تو وہ راستہ درست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں والدین کی دعا بہت مؤثر ہو سکتی ہے، اور ویسے ہر ایک کی دعا اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، تو یقیناً دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے حوالے کریں۔ جزاک اللہ۔ وسیم بھائی، مسجد کے حوالے سے مفتی صاحب نے دریچہ کھولا ہے، ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی۔ دیکھیں برکتیں ہوتی ہیں، اگر صرف زمین اس نے جو ہے وہ دی تھی اور مسجد اور لوگوں نے بنائی، پھر تو صرف زمین کی قیمت اس سے دے دیں، لیکن اگر مسجد بھی پوری اس نے بنائی ہے تو زمین کی اور پوری مسجد جو بناوٹ ہے اس کی قیمت اسے دیں اور اپنے انڈر میں لیں۔ اور میں کمیٹی والے گھبرائیں گے کہ ہم کیسے کر لیں کیسا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انشاءاللہ اعلان کریں، اپنی جیبوں سے نکالیں۔ میں نے یہ بالکل نوٹ کیا ہے، تجربہ ہے میرا، نیت کرنا آپ کا کام ہے اور باقی اس کو پے تکمیل تک پہنچانا انشاءاللہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو سود سے بننے والی مسجد کی بات آ رہی ہے، اس میں ایک سوشل بیہیویئر کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں لازم ہے کہ اس آدمی کو اتنا کرٹیسائز نہ کریں کہ وہ ڈسہارٹ ہو جائے، کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے، لہٰذا آسان انداز میں اس کا ہیلہ شرعی کیا جائے، جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا ہے یہ ہیلہ شرعی ہے، اسے اتنے احسن انداز میں کیا جائے کہ نہ تو وہاں معاشرے میں اس کے لیے کوئی بدنامی کا باعث بنے اور نہ اس کے ڈس ہارٹ ہونے کا سبب بنے۔ تو نیکی کی طرف انکریج کرنا چاہیے، جو آ گیا ہے اسے ویلکم کرنا چاہیے اور اس عمل کو آسان انداز میں سر انجام دینا چاہیے۔ توبہ جب وہ کر چکے ہیں تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے۔ یہ خالی تبصرہ میں بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرانزیکشنز کی جو باتیں ہیں نا، ہمارے یہاں اس کے اندر حاکم شرع کی سپرویژن کو مینڈیٹری مانا گیا ہے کہ یہ جو مسجد کے معاملات ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ اس کا انتقال ہوگا، دوسری جگہ پر لے جایا جائے گا اس کی ملکیت کے حوالے سے، وہ جو حاکم شرع یا مجتہد یا اس کا آتھرائز جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی سپرویژن میں یہ سارے ٹرانزیکشنز ہوں گی تو اس کی ایک ویلیڈیٹی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دامن میں گنجائش کم ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کرتا ہوں، میں وظیفے کا سوال چھوڑ جاتا ہوں، پھر ہم اس کا تفصیلی جواب آپ سے آپ اجازت دیں سحر کے دسترخوان پہ لے لیں، چونکہ بالکل بس ہمیں ذرا سا وی آر جسٹ رننگ اگینسٹ دی ٹائم، تو آپ سحر کے دسترخوان پہ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ بس سوال میں بتا دیتا ہوں کہ تاکہ لوگ اس وقت آمادہ ہوں جواب لکھنے کے لیے، لوگ جو نوٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ خاتون کا سوال ہے جو کہتی ہیں کہ میں سسرال میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ سب کو خوش رکھوں، لیکن اکثر فیصلہ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی نہ کوئی بات غلط ہو جاتی ہے اور مشورے کے لیے بھی کوئی بڑا نہیں ہے، اب اللہ کا ہی سہارا ہے تو مجھے کوئی دعا سکھا دے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو بس پھر ہم اس کا ٹھیک ہے، تو سحر کے دسترخوان میں اسی سوال کے جواب سے مفتی سہیل احمدی صاحب سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔